بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين۔ سورہ نحل کے پہلے رکوع کی آخری آیت وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين۔ وعلى الله قصد السبيل، اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا رستہ۔ ویسے قصد کا معنی درمیانہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا رستہ۔ ومنها جائر، وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا رستہ۔ ومنها جائر، اور ان میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی ان رستوں میں سے کچھ رستے جائر ٹیڑے ہیں اور بعض ان میں سے ٹیڑے ہیں جی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ پھر سن لیں وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا رستہ، اور وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض ان میں کیا ہیں ٹیڑے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی زبردستی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ توجہ فرما لیں، یہ جو دین ہے، طریقہ ہے، طرز زندگی ہے، اللہ جل جلالہ کے احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اس سب کو رستے سے تشبیہ دی ہے۔ گویا یہ عملی زندگی یہ ایک رستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ایک رستہ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ رستہ بھی سیدھا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ پہنچتا بھی اللہ تک ہے۔ صرف یہی رستہ اللہ تک پہنچتا ہے جو کیا ہے، سیدھا ہے، اور وہ صرف ایک ہے، وہ صرف کیا ہے، ایک ہی ہے۔ یعنی اللہ تک سیدھا رستہ پہنچتا ہے اور وہ رستہ ایک ہی ہے، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو راہ ہدایت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ وہی دین برحق ہے، اس کو ان ناموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ جو بات فرما دی کہ اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا رستہ، مراد اس سے صراط مستقیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، ایک تو ٹیڑے میڑے ہیں، اور کوئی سیدھا بھی نہیں ہے، آسان بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تک پہنچنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنا، اللہ کی رضا تک پہنچنا، یا جنت تک پہنچنا، کامیابی تک پہنچنا، ایک ہی مقصد ہے۔ اللہ جل جلالہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، زبردستی سارے ہی ایمان والے بن جاتے، سارے ہی صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کر سکتا ہے، طاقتور ہے، قوت والا ہے، مگر اس نے حکمت سے کام لیا۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں رستے، جو سیدھا ہے وہ بھی اور جو ٹیڑھا ہے وہ بھی، لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائے، اور پھر انہیں اس کے انجام سے باخبر کر دیا جائے۔ کس رستے پر چلو گے تو یہ انجام ہے، اس پر چلو گے تو یہ انجام ہے، اور پھر انہیں اختیار دے دیا جائے کہ تم دونوں میں سے جس کو مرضی پسند کر لو، دونوں میں سے جس کا مرضی انتخاب کر لو۔ انجام تمہارے سامنے ہے تو انجام کو سامنے رکھ کے تم دونوں میں سے جس سائڈ کا انتخاب کرو، تمہاری مرضی ہے، اسی کے مطابق تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، معاملہ کیا جائے گا۔ اب اگر قرآن پاک پر نظر کریں تو بڑے واضح لفظوں میں اس کی مزید وضاحت بھی ملتی ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ میں آتا ہے 3 پارے میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کے دوست وہ ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں کہ اللہ ان اپنے دوستوں کو، ان ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف،
युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ज़ाहिर है जो अल्लाह से दोस्ती करे और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से सवाल करे, अल्लाह से जुड़े, तो फिर अल्लाह उसकी रहनुमाई भी फरमाएंगे। और वो रहनुमाई क्या होगी कि अल्लाह उसे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएंगे। तो रोशनी एक और अंधेरे कई हैं, जैसे सिराते मुस्तकीम एक और टेढ़े रास्ते कई हैं, या जैसे हक का रास्ता एक है और बातिल के रास्ते कई हैं। तो उस हक के रास्ते को जहाँ सिराते मुस्तकीम कहा है, जहाँ कसदुस सबील कहा है, वहाँ पर उसे नूर भी कहा है कि वो रोशनी है, उसे सिराते मुस्तकीम भी कहा है कि वो सीधा रास्ता है, और बाकी क्या है, वो सब अंधेरे ही अंधेरे और गुमराही के रास्ते हैं। तो हिदायत का रास्ता एक है और गुमराही के रास्ते कई हैं, लिहाजा रोशनी एक है और अंधेरे कई हैं। तो इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह भी आता है, अल्लाह फरमाते हैं कि वजअलज़्ज़ुलुमाति अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन नूर। अल्लाह वो है जैसे उसने आसमानों को और ज़मीन को बनाया है, ऐसे उसने अंधेरों और रोशनी को भी बनाया है। तो अंधेरे कई और रोशनी क्या है, एक है। तो गुमराही के राह कई और हिदायत का रास्ता क्या है, एक है। और इससे भी ज़्यादा वजाहत कुरान पाक में एक और जगह आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े वाज़े लफ्ज़ों में ऐलान फरमा रहे हैं कि वह अन्ना आज़ा सराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ, कि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता, यही सीधा रास्ता है। वह अन्ना आज़ा सराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता जो है यही सीधा रास्ता है। फत्तबिऊ, बस इसकी क्या करो, पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुल, बाकी रास्तों की पैरवी ना करो, यानी ये मेरा रास्ता है, यही सीधा है, इस पे चलो, बाकी रास्तों पे ना चलो। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, उन रास्तों पर चलने से तुम असल रास्ता क्या है भूल जाओगे, जो कि एक ही है। यानी बाकी रास्ते जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचते, बाकी रास्ते जो है वो अल्लाह की रज़ा तक नहीं पहुंचते। इसलिए ये बात ज़हन में रखने की है कि अल्लाह को मनाने का वही तरीका है जो अल्लाह ने बताया है, अल्लाह तक पहुंचने का या अल्लाह को पाने का वही तरीका है जो अल्लाह ने बताया है। आज अगर आप देखें, हिंदू इबादत करता है, बड़ी मुशक्क़तें उठाता है, और इसी तरह गैर मुस्लिम जो हैं या मुशरिकीन हैं वो बड़ी मुशक्क़तें उठाते हैं। अगर आप उनसे पूछें तो उनकी गुफ्तगू का हासिल भी आपको ये मिलेगा कि वो भी अल्लाह को पाना चाहते हैं, शरीकों के रास्ते से गुजर कर, मुशीरों वजीरों के रास्तों से गुजर कर, समझ आ रही बात जी, और अपने ख्याल के मुताबिक इन रास्तों से गुजर कर वो भी अल्लाह को पाना चाहते हैं। लेकिन मेरा रब क्या फरमा रहा है, नहीं नहीं, मैं उसी रास्ते पे मिल सकता हूं जो मैंने बताया है, मेरी रजा उसी राह पे मिल सकती है जो मैंने बताई है। अपनी सोच के मुताबिक तुम जितनी मर्जी मुशक्कत उठा लो, जितनी मर्जी तकलीफ उठा लो, जितनी मर्जी मुजाहिदे कर लो, जितनी मर्जी रियाजत कर लो, वो रास्ता अगर अल्लाह का बताया हुआ नहीं है तो अल्लाह उस तरीके से राजी नहीं होगा। तो अल्लाह राजी होगा उस तरीके से जो अल्लाह ने बताया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जिसकी तालीम दी गई, बल्कि जिसे खोल के बताया गया और करके दिखाया गया। तो इसलिए वह अल्लाह क़स्दुस सबील, कि अल्लाह तक तो सीधा रास्ता ही पहुंचता है, बाकी बहुत सारे रास्ते क्या हैं, टेढ़े हैं, लेकिन वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीरें लगा कर भी समझाया कि एक लकीर सीधी खींची, फिर और कई लकीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इर्द गिर्द टेढ़ी लकीरें बताई। गोया अमलन आपने एक नक्श बनाकर बताया कि ये सीधा रास्ता जो है ये सिरात मुस्तकीम है, और दाएं बाएं ये जो टेढ़े हैं ये क्या है, ये सब बातिल रास्ते हैं, मंजिल तक एक ही रास्ता पहुंचता है। वो कभी आप एक खेल देखते हैं कि एक तरफ जो है आदमी बना होता है या खरगोश बना होता है, और दूसरी तरफ उसका घर बना हुआ होता है, और उसमें कई लकीरें खींची गई होती हैं, और सवाल ये किया जाता है कि आप वो रास्ता तलाश करें जिससे ये बंदा या खरगोश चल कर घर तक पहुंच जाए, ठीक है। और ये तयशुदा है कि उस सारे नक्श में एक ही रास्ता मंजिल तक जाता है, बाकी सब रास्ते कहीं ना कहीं क्या है, ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। एक मिसाल है बात समझने के लिए कि गोया मंजिल तक
گھر تک ایک ہی رستہ جاتا ہے، باقی رستہ کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی نقش بنا کر بتایا کہ یہ رستہ ہے ایک ہی، اور وہ سیدھا بھی ہے، آسان بھی ہے، اور وہی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ باقی ٹیڑھے بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اور منزل تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو اس لیے اس رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، راہ ہدایت کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور اس کے علاوہ جو باقی ٹیڑھے رستے ہیں ان کو باطل رستہ کہتے ہیں یا گمراہی کے رستے کہتے ہیں۔ اور وجہ اسی طرح فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی تمہیں زبردستی راہ ہدایت پہ چلا دیتا اور تم کامیاب ہو جاتے۔ فرمایا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے حکمت کے مطابق یہ کیا کہ دونوں رستے بتا کر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر بتایا کہ ان دونوں میں سے اب تم چاہو جس کا مرضی انتخاب کر لو۔ ایک وہ سیدھا رستہ ہے جو انبیاء بتاتے آئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بتایا، اور ایک وہ طریقے ہیں جو شیطان بتاتا آ رہا ہے، نت نئے طریقے، نت نئے رستے وہ بتاتا آ رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح لوگوں کو وہ گمراہ کرتا رہے گا، دھوکہ دیتا رہے گا۔ اب ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہمارا رستہ، انبیاء کا رستہ، ہدایت کا رستہ، صراط مستقیم کا وہ صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا رستہ کون سا ہے، اور دوسری طرف گمراہی کے راہ، شیطان کی راہیں، ان کا بھی تمہیں تعارف بتا دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم جس کا مرضی انتخاب کر لو، ورنہ اللہ چاہتا تو تمہیں زبردستی ہدایت دے سکتا تھا، مگر اللہ نے حکمت کے مطابق تمہارے سامنے دونوں رستے رکھ کے ان کا انجام بھی رکھا، پھر بتایا کہ اس راہ پہ چل کر اللہ راضی ہوگا، ان راستوں پہ چل کے تم کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ سے مانگیں تو اللہ ضرور راہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، مانگنا شرط ہے، طلب کریں اللہ سے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ انبیاء بھی بھیجیں، کتابیں بھی بھیجیں اس لیے تاکہ تمہیں سیدھا رستہ بتایا جائے، اور جب کوئی مانگے تو اللہ نہ دے، ایسا اس کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ تو وہ خود سیدھے راہ پر انبیاء اور رسولوں کے ذریعے دعوت دینے والا، بلانے والا ہے، تو پھر جب کوئی مانگنے کے لیے تیار ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اسے سیدھی راہ نہ بتائے۔ اس لیے قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو کوشش کرتا ہے نا سیدھی راہ بھی چلنے کی، سیدھے رستے پہ چلنے کی، تو ہم انہیں منزل مقصود تک کیا ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔